کاکولس دراصل چکروں کی دوا ہے، اور اس کا وہ جو ڈرم ہے، یہ ڈرم اس کے لیکوڈ کے بیلنس بگڑنے سے تعلق ہے. اصل وجہ یہ ہے، آج ہی ٹھیک وقت پہ پہنچی صبح، کاکولس کے چکروں کا تعلق ایئر ڈرم کے لیکوڈ سے ہے، مگر کس طرح ہے؟ بات یہ ہے کہ کاکولس میں جو نروز کے جو میسیج ہیں وہ تھوڑے سے سلو ہو جاتے ہیں، اور جب انسان سر ہلائے تو یہ لیکوڈ ہلتا ہے اندر بیلنس قائم کرنے والا، اس کی کمیونیکیشن دماغ سے پوری طرح نہیں ہوتی فوری. وہ جو تھوڑی دیر کے بعد آدمی سے کسی اور طرف کر چکا ہے تو احساس ابھی ہے کہ میں ادھر ہو رہا ہوں، اس سے چکر پیدا ہوتے ہیں. اس نے سر ادھر کیا ہے کہ وہ جو لیکوڈ گھومے گا جو یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا سر ادھر ہوا ہے، اس کا پیغام ذرا دیر میں پہنچتا ہے. تو میں ادھر سر کیا، احساس ہے کہ میں سر میں اس طرف بھی کر چکا ہوں، مثلاً ہلا دیا ہے، احساس یہ کہے گا کہ ادھر گھوما ہے. تو اس طریق پر کوآرڈینیشن نہیں رہتی، اور کاکولس کا چکر اور تکلیفوں کی بجائے اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے. اور جب یہ ہو تو کاکولس کے سوا دوسری دوا فائدہ نہیں دیتی. میں اس لیے سمجھا رہا ہوں، اس کا مزاج پہچان لیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ فالجی دعا بھی بڑی چوٹی کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نروز کا فالج دراصل ذمہ دار ہوتا ہے کاکولس کے چکروں کا. وہ جو آڈیٹری نرو اندر پیغام پہنچاتی ہے وہ سلو ہو جاتی ہے، اور یہی اعصاب میں فالجی علامات ظاہر کرنے والی بات بھی بن جاتی ہے. اب اس کی تفصیل میں سمجھاتا ہوں، اس سے آپ کو سمجھ آئے گی، یاد رکھنے میں پھر آسانی ہو جائے گی. بعض ڈاکٹر نے اس کو یوں بیان کیا، بیہائنڈ ٹائم ان آل اٹ سیکشنز. وہی چیزیں میں بتا رہا ہوں آپ کو. بیہائنڈ ٹائم ان آل اٹ سیکشنز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لیٹ آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ وقت لگتا ہے، چاہے اسپلٹ سیکنڈ ہی ہو، پیغام اور اس کو رجسٹر کرنے میں، اور اس کے نتیجے میں بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. یہ جو تکلیف ہے یہ بسا اوقات ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جن کو لمبی نرسنگ کرنی پڑے. مثلا ماں بچے کی نرسنگ کر رہی ہے، باپ کی نرسنگ اقامت کی کر رہی ہے، یا اور عزیزوں کی نرسنگ میں لمبا عرصہ گزر جائے اور اندر سے طبیعت تھک جائے، اس کی تکلیفیں اس علامت میں تبدیل ہو جاتی ہیں. لیکن نرسز کی نہیں ہوتی. نرسز اور چیز ہیں، نرسز کا ذاتی تعلق نہیں ہوتا مریض سے، اور وہ پروفیشنل کے طور پر کام کرتی ہیں، اس لیے ان کی تھکاوٹ جسمانی رہتی ہے، ذہنی تھکاوٹ نہیں بنتی. جہاں جسمانی پریشر ذہنی دباؤ کے نتیجے میں ہو رہا ہے، نہ کہ پروفیشنل طور پر. یہ دوسرا اس کا مزاج ہے جسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، باقی پھر تشخیص آسان ہو جائے گی. یہ جو تکلیف ہے اس کے نتیجے میں بظاہر نیند کا غلبہ ہونا چاہیے، مگر ایسا مریض سو نہیں سکتا، تھکاوٹ کے باوجود سو نہیں سکتا. یہ اس کی دوسری علامت ہے جو بڑی نمایاں ہے. دراصل ہر وقت کا جو فکر ہے نا کہ کیا ہو رہا ہے میں دیکھ رہے ہیں، وہ فکر غالباً اندر ایک الارم بجا دیتا ہے، تو چین سے نیند نہیں آتی. کبھی آپ کو جلدی ہو سفر پہ جانے کی، کچھ اور کام کی، تو نیند ڈسٹرب رہتی ہے، بغیر الارم کے بھی بار بار آنکھ کھلتی ہے. تو غالباً یہی کیفیت ذہن پہ اچھی طرح چسپاں ہو، ذہن پہ نقش ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر نیند اڑ جاتی ہے انسان کی. اور پھر آتی ہے وہ سٹیج کہ کنجسٹو ہیڈ ایکس، ورٹائگو، وامٹنگ، نوزیا، یہ ساری چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. اور یہ نوزیا جو ہے، یہ متلی، یہ معدے کی خرابی سے نہیں ہے، بلکہ اسی لاس آف بیلنس کے نتیجے میں. جب توازن اکھڑ جائے تو پھر یہ متلی پیدا ہوتی ہے. اسی لیے اس کو ہم
سفر کے چکروں اور متلی میں کامیابی سے استعمال کرتے ہیں کاکلس کو، جو میں نسخہ بناتا ہوں فوری ضرورت کے لیے، کیونکہ ضروری نہیں کاکلس سے ٹھیک ہو، کسی اور دوا سے بھی ہوتا ہے بعض دفعہ ٹھیک، لیکن ایسے نسخے میں کاکلس ضرور ڈالتا ہوں کیونکہ سفر کے چکروں سے اس کا گہرا تعلق ہے۔